السلام دوستوں، سیل ایگریمنٹ آف اے پراپرٹی، پھر اس کے بعد سیل ڈیڈ رجسٹری وغیرہ، اس کے حوالے سے کافی ممبرس کی طرف سے، کافی دوستوں کی طرف سے سوالات نوٹ کیے ہیں، جن پر میں کوشش کروں گا کہ مختصراً جامع بات کروں اور جو بھی سوالات ہیں ان آپ تک پہنچ پائیں۔ پہلا ایک جو کیس ہے، ایکچولی ایک دوست کا، ایک ممبر ہے، ان کی طرف سے ان کی میری فون پہ بات ہوئی کہ ان کا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ سیل تھا پراپرٹی کا، انہوں نے اس کی ایڈوانس پیمنٹ لی اور اس کے بعد وہ ادر سائڈ یعنی جنہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، انہوں نے پیمنٹ کافی ڈیلے کی، یعنی کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے پیمنٹ ڈیلے کی اور پھر کچھ پیمنٹ کی اور شیڈول آف پیمنٹ کے حساب سے بھی نہیں کی، اور اس میں 6 سے 8 مہینے لگ گئے کہ ایز پر دا شیڈول آف پیمنٹ جو پیمنٹ کرنی تھی وہ انہوں نے نہیں کی، اور ابھی تک بہت معمولی سی پیمنٹ ہے، فرض کریں تقریباً 2.5 کروڑ کا سیل ایگریمنٹ ہے اور پیمنٹ ہوئی ہے 20-25 لاکھ تک تقریباً۔ اور اب جو ہے وہ شخص، یعنی وہ ایک تو وہ خود ڈیلے کرتے رہے، ایگریمنٹ میں بھی 3 منتھس ٹائم تھا، پیمنٹ نہیں کی، ڈیلے کی، اب تقریباً 8 مہینے کے بعد ہی ہیز فائلڈ اے کیس سوٹ فار پوزیشن ان دی سول کورٹ۔ تو بیسکلی یہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک سوٹ فار پوزیشن فائل کیا ہے آن دی بیسس آف اے سیل ایگریمنٹ، اور جس میں وہ خود ہی ایک طرح سے ڈیفالٹر ہے یا اس نے پیمنٹ ڈیلے کی ہوئی ہے۔ تو پہلے تو ہم اس کی لیگل دیکھیں گے، لیگل پرسپیکٹو میں بات کریں گے کہ لیگلی کیا وہ شخص سوٹ فار پوزیشن فائل کر سکتا ہے یا نہیں، جبکہ اس نے ابھی صرف اور صرف سیل ٹو ایگریمنٹ سائن کیا ہے اور پیمنٹ کی بہت تھوڑی سی اماؤنٹ پے کی ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ایسی کنڈیشن میں، ان حالات میں سوٹ فار پوزیشن فائل نہیں ہو سکتا، صرف سوٹ فار پوزیشن فائل نہیں ہو سکتا۔ ہوتا یہ کہ آپ کسی کے ساتھ بھی سیل ایگریمنٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اگلا آپ کو پراپرٹی نہیں دے رہا ٹائم پہ، یعنی اس کی فالٹ ہے، آپ تو پیمنٹ ریڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگلا جو فرسٹ پارٹی یعنی جسے بیچا ہے وہ ڈیلے کر رہا ہے، تو اس صورت میں یو ہیو دی آپشن ٹو فائل اے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس۔ اسد اوان، ہلو، ہاؤ ٹو ٹیک یو لائیو ہیئر آن دا کیمرا، چلے گئے کیا؟ اوکے، تو اس کے لیے آپشن یہ ہوتا ہے کہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس فائل ہوتا ہے، جس میں یہ پلی لی جاتی ہے کہ یہ میرا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اور وہ اس ایگریمنٹ کے مطابق عمل نہیں کر رہے، تو کورٹ یہ آرڈر کرے اس شخص کے خلاف اور میرے حق میں کہ سوٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس، یعنی سوٹ کو پرفارم ایگریمنٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس کرے۔ تو وہ ایک لیگل راستہ ہے، لیکن اس کیس میں جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس نے سوٹ فار پوزیشن ڈائریکٹلی فائل کر دیا ہے۔ سوٹ فار پوزیشن تو اس صورت میں ہے کہ جب سوٹ کے باقی سارے کنڈیشنز پورے ہو جائیں، پیمنٹ ہو جائے، سیل ڈیڈ رجسٹری تک بات پہنچ جائے، کیونکہ سیل ٹو ایگریمنٹ سیلف کوئی بھی رائٹ کریٹ نہیں کرتا۔ سیل ٹو ایگریمنٹ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے کہ دے آر شوئنگ دیئر ولنگنیس فار اے کانٹریکٹ۔ وہ ایگریمنٹ کے بعد جو اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے پیمنٹ کے بعد، ٹرانسفر آف پراپرٹی فرام دی پریویس اونر ٹو دی نیو اونر، جس کو یہاں پہ ہم کہتے ہیں سیل ڈیڈ یا کنوینس ڈیڈ، یا سمپل ورڈز میں رجسٹری ان دی آفس آف دی رجسٹرار۔ تو جب یہ سب ہو جائے اور اس کے بعد اگر پوزیشن نہیں ملتی تو پھر سوٹ فار پوزیشن فائل ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں تو ابھی یہ ایک سمپل ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا ہے اور اس ایگریمنٹ ٹو سیل کی بیسس پہ سوٹ فار پوزیشن فائل نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ڈسمس کرایا جا سکتا ہے۔ اس کو ڈسمس کرانے کا ایک قانونی راستہ موجود ہے، قانون کے اندر یہ سیکشنز موجود ہیں، آرڈر 7 رول 11 کے تحت یہ ایک اپلیکیشن اس میں فائل کی جا سکتی ہے کہ اس سوٹ کو کورٹ ڈسمس کرے، یہ سوٹ مینٹینیبل نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا سوال ایک ممبر کی طرف سے جو ایک پرابلم، ایک مسئلہ سامنے آیا، اس پر بات کی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، ابھی میں نے کچھ دیر پہلے میں لائیو تھا، آئی تھنک فار دا 15-17 منٹس آئی واز لائیو ان اے لانگ ویڈیو، جس میں نے اس پہ بات بھی کی۔
اب اس میں ایک مختصراً میں یہ کہوں گا کہ جب ایک شخص کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو اس وقت اس کو کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. ایک لیز پراپرٹی میں تو بات کروں گا لیز پراپرٹی کی سیل پرچیز ہی لیگل ہوتی ہے. اگر کچی آباد یہ ایسی پراپرٹی جس کی لیز نہیں ہے تو اس کے تو کوئی ڈاکیومنٹس ہوتے نہیں ہیں. وہ تو ایک اونر سے دوسرے اونر کو آن دی بیسس آف اے سمپل اسٹامپ پیپر پہ ایک معاہدہ ہوتا ہے اور ایک شخص کسی شخص کو وہ پراپرٹی بیچ دیتا ہے. اس میں اور کوئی لمبی چوڑی ڈاکیومنٹیشن ہوتی نہیں ہے. ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے لیز پراپرٹی کی. لیز پراپرٹی جب بھی آپ کوئی خریدیں گے تو سب سے پہلے اس کی لیز چیک کریں گے. یعنی وہ لیز جو پراپرٹی جس پلاٹ پہ بنی ہے اس پلاٹ کی لیز یا تو کے ڈی اے کی ہوگی یا سندھ بورڈ آف ریونیو کی طرف سے ہوگی, یا پھر اگر کینٹونمنٹ لینڈ ہے تو کینٹونمنٹ کی طرف سے ملٹری لینڈز کے اندر یہ اس کا آتا ہے, اور مطلب اس کی بھی پھر کینٹونمنٹ کی لیز ہوگی. لیز کے بعد لے آؤٹ پلان بنتا ہے. لے آؤٹ پلان وہ ڈاکیومنٹ ہے, وہ نقشہ ہے جس کے مطابق بلڈنگ قانونی طور پہ بنائی جا سکتی ہے. لے آؤٹ پلان کے بغیر کوئی بھی بلڈنگ نہیں بنائی جا سکتی, قانون یہ کہتا ہے. لیز, اس کے بعد لے آؤٹ پلان. جب لے آؤٹ پلان کے بعد بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہو گئی, بلڈنگ بالکل اسی طرح بنے گی جیسے کہ لے آؤٹ پلان کے اندر نقشے کے اندر ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کمروں کا سائز, کمرے کتنے ہوں گے, اوپن اسپیس کتنا ہوگا, اسٹیئرس کہاں ہوں گی, چاہے اور جیسے آج کل جو بڑے بڑے ٹاورز ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہے اس میں پارکنگ بھی لازمی طور پہ 2 فلور سے لے کے 3 فلور تک پارکنگ کے بھی اس میں ایلوکیٹ ہوتے ہیں. نیچے مارکیٹ ہے, شاپس ہیں, پھر پارکنگ ہے, اوپر پھر ریزیڈینشیل یا کمرشل بلڈنگ ہے. تو وہ سارا اس لے آؤٹ پلان کے اندر سب کچھ مینشن ہوتا ہے, ایک ایک چیز کا اس میں ڈیٹیل پرووائڈڈ کہ اسی کے مطابق اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دی لے آؤٹ پلان بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہونی چاہیے. کوئی بھی ایسی بلڈنگ اگر بنتی ہے جو کہ لے آؤٹ پلان کے باہر بنی ہوئی ہے, جو چیز لے آؤٹ پلان کے اندر نہیں ہے اور وہ اس نے بلڈنگ میں بنا دی ہے, تو وہ الیگل ہے, اس کو توڑا جا سکتا ہے, ڈیمولش کیا جا سکتا ہے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جتنے بھی پاکستان میں ہیں, جیسے سندھ میں بات کی جائے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, پنجاب میں پنجاب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, تو ان کو یہ پاور ہے, ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی بلڈنگ لے آؤٹ پلان کی وائلیشن میں بنی ہے تو اس کا وہ حصہ توڑ دیا جائے گا. فار ایگزامپل ایک بلڈنگ کا لے آؤٹ پلان ہے 6 فلور کا, کہ 6 فلور گراؤنڈ پلس 6 یعنی ٹوٹل 7 فلور تک بن سکتی ہے, اور کسی نے بلڈنگ بنا لی گراؤنڈ پلس 8 گراؤنڈ پلس 9, تو اوپر کے جو 1 یا 2 فلور یا 3 فلور ایکسٹرا ہیں وہ الیگل ہیں, وہ بیونڈ لے آؤٹ پلان ہے. جب بیونڈ لے آؤٹ پلان جو کوئی چیز بنے گی تو وہ الیگل ہے, اس کو ڈیمولش کیا جا سکتا ہے. اور یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایسے فلور پورے کے پورے فلور کو بھی ڈیمولش کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پاس میں کراچی کے اندر اس طرح کافی کیسز ہوئے جہاں پہ بلڈنگس کے فلورس توڑ دیے گئے, یا کہیں پہ یعنی بلڈنگ کا کچھ حصہ توڑ دیا گیا جو کہ لے آؤٹ پلان کی وائلیشن میں بنایا گیا تھا. تو یہ تو قانون کے مطابق وہ کر سکتے ہیں. اچھا, تو کمنگ بیک ٹو کہ لے آؤٹ پلان کے بعد بلڈنگ بن گئی, اس بلڈنگ میں آپ نے کچھ خریدنا ہے, شاپ ہے, آفس ہے یا ریزیڈنس ہے, تو آپ کے نام پہ بلڈر پھر سب لیز کرے گا. یعنی پہلے لیز, پھر لے آؤٹ پلان, پھر سب لیز, اور سب لیز ہونے کے بعد یعنی جو آدھی فرسٹ اونر, اور پھر آگے آپ کسی کو بیچیں گے تو آپ اس کو پھر سیل ڈیڈ کر کے بیچیں گے. تو بیسکلی یہ اگر ہیرارکی میں سیکوینس میں دیکھیں تو یہ چار ڈاکیومنٹس ہوئے ہیں, یا کچھ اگر نیولی کنسٹرکٹڈ بلڈنگ ہے, بلڈر بیچ رہا ہے تو وہ سب لیز کر کے دے گا. اگر کوئی ایسی بلڈنگ ہے جو آلریڈی بلڈر بیچ چکا ہے, آپ کسی اور سے خریدتے ہیں تو اس کا آپ کو پھر سیل ڈیڈ تک بات جائے گی. تو ونس اگین سیکوینس کیا ہوگی, لیز, لے آؤٹ پلان, سب لیز اور سیل ڈیڈ. تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں اگر آپ کو ڈاکیومنٹ چیک کرنے. ایک سمپلی اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ڈاکیومنٹ مسنگ ہے اگر جب آپ یہ پرچیزنگ کر رہے ہیں کہیں پہ, تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ دیر از سم تھنگ رانگ, کہ ایک بھی ڈاکیومنٹ اس میں مس نہیں ہو سکتا. تو دس از دی آنسر ٹو دی کوشچن. اگلا سوال ہے سی این آئی سیز کے حوالے سے. ایک نہیں بلکہ کافی ممبرس نے اس کے بارے میں پوچھا ہے, کچھ کو میں پہلے بھی اس پہ رپلائی کر چکا ہوں. سی این آئی سی بلاک ہو جائے, نمبر 1. سی این آئی سی کے اندر کوئی مسٹیک ہے, نمبر 2.
موسٹلی اس طرح کے یا سی این ایس ای بلاک ہو جاتا ہے فار ون ریزن اور دی ادر، یا پھر سی این ایس ای کے اندر کوئی مسٹیک ہوتی ہے. مسٹیک ان دا سینس کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہے، نام کی مسٹیک ہے، ڈیٹ آف برتھ کی مسٹیک ہے، تو اس کی وجہ سے ایشوز آتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے میٹرک سرٹیفکیٹ میں آپ کا نام ایک ہے، سی این ایس ای میں نام دوسرا ہے، تو یہ آپ کا پورا فیوچر کریئر اس سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے. کہیں آپ جاب کے لیے اپلائی کریں گے، یا اگر آپ فردر اسٹڈیز کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے جائیں گے تو وہاں پہ یو ول فیس دی پرابلمس اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو. اور یہاں سی این ایس ای بلاک ہے کہیں پہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں پھر سول کورٹ میں آپ کو جانا پڑتا ہے، سوٹ فار ڈکلیریشن فائل کرنا پڑتا ہے. جو بھی آپ نے اس کی گریوانس ہے وہ اس کی آپ ریمیڈی مانگتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے میرے سی این ایس ای میں، تو کورٹ سے مجھے یہ آرڈر چاہیے. کیونکہ نادرا ایک بار جب کسی کو سی این ایس ای ایشو کر دیتی ہے تو اس کے بعد اگر کوئی مسٹیک رہ جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ سی این ایس ایشو کروائیں تو اس وقت آپ اپنا ڈیٹا ایک بار نہیں بلکہ اس کو ری چیک کریں، بار بار دیکھیں کہ کہیں بھی کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. کیونکہ ایک بار وہ اوکے ہو گیا، آپ کو سی این ایس ای بن کے مل گیا، تو پھر اس کی کریکشن کے لیے آپ کو پھر کورٹ کا ہی آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ کورٹ کے دروازے پہ جائیں گے. یو ول ناک دی ڈورس آف دی کورٹ، اور کورٹ سے آپ جب ڈگری لیں گے تو ہی وہ کریکشن ہوگی. تو اس سے بہتر یہ کہ احتیاط سے کام لیا جائے. جب یہ ایشو ہوں ڈاکیومنٹس آپ کو تو اس وقت آپ ان کی کریکشن دیکھیں، ری چیک کریں، اور اس میں اس نام دیکھیں، فادرس نیم، ڈیٹ آف برتھ، واٹ ایور دا ڈیٹا. اس کے سی این ایس کے اندر تقریباً 10 قسم کی ڈفرینٹ ڈیٹاز ہوتی ہیں، یعنی اس میں سارے نیم، فادرز نیم، ڈیٹ آف برتھ، آئیڈینٹیفیکیشن مارک، اینڈ یور ایڈریس، پرماننٹ ایڈریس اینڈ یور ٹیمپرری ایڈریس، یعنی سب ملا کے تقریباً 10 قسم کی ڈیٹا ہوتی ہیں جو کہ سی این ایس سی کے اندر ہوتی ہیں. تو ان کو چیک کرنا چاہیے اچھی طرح ایٹ دا ٹائم جب یہ بن رہا ہو. سیم از دی کیس کہ اگر آپ کا میٹرک سرٹیفکیٹ میں نام غلط آ گیا ہے تو کیا کریں گے. کافی ایسے ہم میٹرس آتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہیں گورنمنٹ جاب میں اپلائی کیا، ان کا سارا ہو گیا معاملہ، مطلب ان کا ریٹن ٹیسٹ پاس کر لیا، انٹرویو ہو گیا. بعد میں ایشو یہ آیا کہ ان کے میٹرک سرٹیفکیٹ کے اندر ان کا جو فادرس نیم تھا وہ اس میں غلطی تھی، تو اس آبجیکشن پہ ان کا اپوائنٹمنٹ رک گیا. تو ان کو یعنی اس طرح کے مسائل پھر ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں. تو ان کا پھر یہی ہے کہ یعنی وہ مسٹیک تھی. سول کورٹ میں، سینئر سول جج کی کورٹ میں ہم نے یہ سوٹ فائل کیا، سوٹ فار ڈکلیریشن. اس میں یہ بتایا کہ یہ مسٹیک ہے، اور پھر یہ ثابت بھی، یہ صرف لکھ دینے سے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، یہ مسٹیک ہے. یا اگر آپ کہتے ہیں یہ مسٹیک ہے، غلط انٹری ہو گئی ہے، تو اس کو پھر پروو کرنا ہوتا ہے کہ کریکشن یہ ہے، صحیح یہ والا ہے، اور غلطی سے یہ لکھ گیا ہے. تو اس میں پھر آپ کو اپنا سی این ایس ای دینا پڑتا ہے، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے، اور ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس دینے پڑتے ہیں. فادر کے نیم کی اس میں مسٹیک تھی تو ان کا سی این ایس ای دیا گیا، ان کے اسکول کے سرٹیفکیٹس، ان کا برتھ سرٹیفکیٹ، اور بھی کافی اس میں ڈاکیومنٹس تھے جن کی بیسس پہ یہ ثابت ہوا کہ ہاں یہ کریکشن ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، مسٹیک ہے، اور وہ کریکشن ہو گئی. ان کا وہ سی این ایس ای کریکشن کے بعد نیا ان کو میٹرک سرٹیفکیٹ نیا ایشو ہوا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی جاب حاصل کی. تو یہ چھوٹی سی میں نے اگزامپل دی کہ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں ان ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے. تو اس ویڈیو میں اب تک میں نے بات کی ہے 2-3 ٹاپکس سے اوپر. سب سے پہلے اسٹارٹ کی میں نے پراپرٹی میٹرز کے حوالے سے، پھر میں نے سی این ایس ایشوز کے حوالے سے کی، اور بھی کافی ٹاپکس ہیں. فیملی کیسز کے حوالے سے کافی سارے سوالات ہیں جن پر میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا. اس کے علاوہ سکسیشن لاز، سکسیشن ایکٹ کے تحت جو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ، یعنی جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اپنے پیچھے وہ جو پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ ان کے قانونی ورثاء کو کیسے ٹرانسفر ہوگی، ان ساری چیزوں پہ بھی انشاءاللہ آئی ول ٹاک ان دا نیکسٹ ویڈیو. فی الحال کے لیے اللہ حافظ.